کنیز کا مرض معلوم کرنے کے بعد طبیب کا بادشاہ کو اس کی بیماری کی بابت بتانا۔ جب اس نے مرض معلوم کر لیا تو بادشاہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اس بیماری سے متعلق تھوڑا سا بادشاہ کو بتا دیا، اور طبیب نے کہا کہ تدبیر یہ ہے کہ اس مرد کو اس درد کی دوا کے لیے بلایا جائے۔ اے بادشاہ، اس سنار کو اس دور شہر سے بلا، نقدی اور انعامات کا اسے لالچ دے۔ بادشاہ کا ایلچیوں کو سمرقند روانہ کرنا تاکہ وہ سنار کو تلاش کر سکیں۔ بادشاہ نے 1-2 ایسے قاصد روانہ کیے جو ذہین، تیز اور صالح تھے۔ وہ دونوں قاصد سمرقند گئے اور اس سنار کو بادشاہ کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ اے لطیف کام کرنے والے کامل عارف، شہروں میں تیرے کام کے بڑے چرچے ہیں۔ فلاں ملک کے بادشاہ نے زیور گھڑنے کے لیے تجھے چنا ہے کیونکہ تو اپنے کام میں ماہر ہے۔ یہ شاہی لباس اور سیم و زر تمہارے لیے ہیں، اور جب تو آئے گا تو شاہ کا خاص اور قریبی ہوگا۔ سنار نے جب شاہی لباس اور مال دیکھا تو وہ خوش ہو گیا اور اپنی اولاد اور شہر چھوڑنے کو تیار ہو گیا۔ سنار خوشی خوشی چلنے پر رضامند ہو گیا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ اس کی جان کا دشمن ہے۔ وہ عربی گھوڑے پر بیٹھا اور خوش خوش چل پڑا، اس بات سے بے خبر کہ یہ شاہی لباس اس کا خون بہا تھا۔ افسوس کہ ہنسی خوشی سفر شروع کرنے والا خود ایک بری موت کی طرف چل پڑا تھا۔ اس کے تصور میں دولت و عزت و شہرت تھی۔ عزرائیل نے کہا، ہاں، یہ سب تجھے وہاں ملے گا۔ جب وہ مسافر منزل کو پہنچ گیا تو طبیب اسے بادشاہ کے سامنے لے آیا۔ اس کو بڑے ناز کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ پروانے کی طرح اسے شمع پر قربان کیا جا سکے۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو اسے تعظیم دی اور سونے کا خزانہ اس کے سپرد کر دیا۔ پھر طبیب نے کہا، ہے بادشاہ، وہ کنیز اس سنار کے حوالے کر دے تاکہ کنیز اس کو مل کر خوش ہو جائے اور وصل اس کو کھا جانے والی آگ کے لیے پانی بن جائے۔ بادشاہ نے وہ چاند چہرہ کنیز سنار کے حوالے کر دی اور محبت کرنے والے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ 6 ماہ تک وہ دونوں ساتھ رہے، یہاں تک کہ کنیز بالکل صحت مند ہو گئی۔ اس کے بعد طبیب نے سنار کے لیے ایک شربت تیار کیا، ایسا شربت کہ جس کی وجہ سے سنار بیمار پڑتا گیا۔ مرض کی وجہ سے جب اس سنار کا جمال جاتا رہا تو لڑکی کا دل جو اس میں اٹکا تھا وہ آزاد ہو گیا۔ اب چونکہ سنار بیماری سے بدصورت، زرد رو اور ناگوار ہو گیا تھا تو آہستہ آہستہ کنیز کے دل میں عشق کی آگ بھی سرد پڑنے لگی۔ اس کا عشق وہ تھا جو رنگ و روپ کا ہوتا ہے، اور ایسا عشق نہیں ذلت و رسوائی پر پہنچتا ہے۔ کاش کہ عشق مجازی پائیدار ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو سنار کے ساتھ یہ کبھی نہ ہوتا۔ اس کی جھیل سی آنکھوں سے خون بہنے لگا، اس کا حسین چہرہ ہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ یاد رکھ، مور کے دشمن اس کے حسین پر ہوتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے شاہ ہیں کہ جنہیں ان کی شان و شوکت نے مارا۔ اس نے کہا، میں وہ ہرن ہوں کہ میری ناف سے صیاد نے میرا سارا صاف خون بہا دیا ہے۔ سنو، میں وہ جنگلی لومڑی ہوں کہ گھات لگا کر پوستین کے لیے میرا سر قلم کر دیا گیا۔ میں وہ ہاتھی ہوں کہ پیلیان کے زخم نے ہڈیوں کی خاطر میرا خون بہا دیا۔ جس نے مجھے مجھ سے کمتر کے لیے مار دیا، اس کو معلوم نہیں کہ میرا خون رائے گا نہ جائے گا۔ آج میں مصیبت میں ہوں، کل وہ ہوگا۔ مجھ جیسے انسان کا خون بھلا رائے گا کیسے جائے گا؟ گرچہ دیوار کا سایہ دراز ہوتا ہے، مگر یہی سایہ پھر آخر اسی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ جہان ایک پہاڑ ہے اور ہمارا عمل آواز، اس کی گونج ہماری طرف ہی لوٹتی ہے۔ یہ کہا اور سنار مر گیا، اور وہ کنیز عشق و درد سے
پاک ہو گئی۔ کیونکہ مردوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا، کیونکہ مردہ کبھی لوٹ کر آنے والا نہیں ہوتا۔ زندہ کا عشق تو ظاہر و باطن میں ہوتا ہے، جو ہر وقت پھول سے بھی زیادہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اس زندہ کا عشق چن جو ہمیشہ باقی ہے اور جس کی شراب جاں فضا ہے۔ اس کا عشق اختیار کر کہ تمام انبیاء نے اسی کے عشق سے عزت و مقام پایا۔ یہ نہ کہے کہ اس بادشاہ تک ہماری پہنچ نہیں۔ یاد رکھ، کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔ یہ تھا مثنوی کی آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار کا بامحاورہ ترجمہ، اور اب چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ جب طبیب کو کنیز کی بیماری کا پتہ چل گیا کہ وہ ایک سنار کے عشق میں مبتلا ہے اور اس کا عاشق سمرقند کا رہنے والا ہے، تو طبیب نے بادشاہ کو اکیلے میں اس کی بیماری کے بارے میں آگاہ کیا۔ مرشد کا، گرو کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ روح تک رسائی کی راہ میں حائل جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں سالک کو آگہی دیتا ہے۔ مرشد روح کو سامنے نہیں لاتا، کیونکہ روح امر ربی ہے اور ایک ایسی لطیف شے ہے کہ اس کا تجربہ تو ہو سکتا ہے، اس کو فیل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ مرشد صرف کثافتوں کو ہٹاتا ہے، اور اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کی روح لطیف کو اگرچہ کئی کثافتوں نے لپیٹ میں لے رکھا ہوتا ہے، مگر ان میں سے ایک مرکزی رکاوٹ ہوتی ہے جو روح کے احساس کو چھپا دیتی ہے۔ نفسیاتی حوالے سے دیکھیں تو انسان کی 3 بڑی کثافتیں ہیں۔ یا وہ دولت کی چاہ میں اندھا ہوتا ہے، یا طاقت اور شہرت اور عہدوں کی خواہش کا اسیر، یا جنس مخالف کی کشش کا قیدی۔ جس انسان کی انا کی بیسک موٹیو دولت ہوتی ہے، وہ عہدے اور محبتیں بھی دولت کو پیش نظر رکھ کر چنتا ہے۔ جس کی انا کو تحریک شہرت سے ملتی ہے، وہ دولت اور محبت کو بھی اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جس کو جنس مخالف کی کشش ہوتی ہے، وہ دولت اور شہرت بھی اس لیے چنتا ہے کہ مخالف جنس اس کی طرف راغب ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی روگ کوئی ایک ہوتا ہے، اور مرشد اسی مرکزی روگ کو سالک کے سامنے عریاں کرتا ہے تاکہ اس کا علاج کر کے وہ روح کی لطیف دنیا تک رسائی پا سکے۔ تو طبیب نے بادشاہ کو یعنی مرشد نے روح کو کہا کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ اس شخص کو بلایا جائے جس شخص کے عشق میں کنیز یعنی انا گرفتار ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ آپ کی انا کی جو بنیادی تحریک ہوتی ہے، جو بنیادی موٹیویشن ہوتی ہے، اس سے فرار کی راہ اختیار کر کے جو حقیقت کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ بھٹکتا بہت ہے مگر منزل تک نہیں پہنچتا۔ اس مثال کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے جس کی زندگی کی سب سے بڑی طلب ہے دولت مند ہونا، امیر ہونا۔ وہ دولت نہیں پا سکتا تو کہتا ہے کہ دولت شر ہے۔ یہ ایکسکیوز ہے، یہ انگور کھٹے ہیں والا معاملہ ہے۔ دولت شر ہے، اس حقیقت کو صرف وہی انسان پا سکتا ہے جس نے دولت پائی اور یہ جان لیا کہ دولت اس کی روح کے خلا کو نہیں بھر سکتی۔ اس کو تصوف کی زبان میں یوں کہا جاتا ہے کہ انلائٹنمنٹ کی منزل کی طرف 2 راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ ہے یوگ کا اور ایک راستہ ہے بھوگ کا۔ ایک ترک دنیا کا راستہ ہے اور ایک راستہ دنیا کے بیچوں بیچ گزرتا ہے۔ تصوف نام ہے اس حقیقت تک رسائی کا کہ یہ دنیا اپنی بنیادی سرشت میں سراب ہے، جسے قرآن کہتا ہے متاع الغرور، نظر کا دھوکہ، سراب۔ مگر یہ دنیا سراب اس وقت ثابت ہوتی ہے کہ جب اس سراب کو جی کر جان لیا جائے کہ یہ سراب ہے۔ یہ ہے حقیقی نجات، یہ ہوتی ہے حقیقی انلائٹنمنٹ۔ اس لیے آپ نوٹ کریں کہ دنیا کے اکثر صوفی، یوگی، بھکشو وہی لوگ تھے جو کبھی بہت اعلیٰ درجے کے دنیا دار بھی رہے تھے۔ آپ غور کریں، یہ دنیا ہے کیا؟ ہر انسان کی دنیا اس کی خواہشوں کی آباد کردہ ہے۔ آپ کیا ہیں؟ اپنی خواہشوں کے مجموعے کا نام ہے آپ۔ جب یہ خواہشیں پوری ہو جائیں اور پھر بھی آپ کو لگے کہ کچھ کمی ہے جو بھرنے میں نہیں آ رہی،
जिस शख्स को ये पता चल गया कि ख्वाहिशों का बर्तन बे पैंदे का है और इसमें जितनी भी चीज़ें चाहे भर लो ये भर नहीं सकता, वही फिर इस दुनिया की शराबी नेचर को समझ जाता है। तो बादशाह ने तबीब को कहा कि कनीज़ जिस सुनार के इश्क में गिरफ्तार है उसको बुलाओ, चाहे उसे लालच दो या इनामात से नवाजो, उसे बुलाओ और उस कनीज़ को उसके साथ रहने का मौका दो, क्योंकि जब तक ये उसके साथ रहकर ये ना जान लेगी कि उसे इसके साथ इश्क नहीं है, उसकी तकमील इसके साथ मुमकिन नहीं है, तब तक उसके जहन में ये गिरह लगी रहेगी और ये ठीक ना हो पाएगी। बादशाह ने जब ये तजवीज़ तबीब से सुनी तो 2 कासिद उसने समरकंद रवाना किए, जिनके हाथ बादशाह ने शाही लिबास भी भेजा, इनामात भी भेजे और ये पेशकश भी भेजी कि शाही महल के सोने के जेवरात को तुम ढालो। बादशाहों के गिर्द जो अहले हुनर और फ़न जमा होते हैं उसकी वजह यही होती है कि उनकी नफ्सियात में ये बात बैठ जाती है कि उनके फ़न की कदर वही होगी, मतलब अपने फ़न से जो वो पाना चाहते हैं, दौलत, शोहरत या औरत, वो वही मिलेगी। इसलिए अज़ल से बादशाह ऐसे लोगों के लिए बायस से कशिश रहे हैं। बादशाह ने समरकंद के उस सुनारे के साथ भी वही कुछ किया। सुनारे को यकीन दिलाने के लिए कि उसका फ़न अनमोल है, बादशाह ने कासदों के हाथ खलत भी भेजी, इनामात भी भेजे और शाही महल में ओहदे की पेशकश भी की। सुनार ने जब ये इनामात देखे और बादशाह की तारीफ़ व तहसीन सुनी तो वो अपना शहर, अपनी औलाद, अपना घर बार छोड़ने पर तैयार हो गया, मगर वो इस बात से बेखबर था कि बादशाह तो असल में उसकी जान का दुश्मन है। यही कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है, मगर हम गौर करने की सलाहियत खो चुके हैं। ये जो लोग हिजरतें करते हैं, कभी इनके पास बैठो, इनके ख्वाब सुनो, इन हिजरतों से जुड़ी इनकी ख्वाहिशों को सुनो तो साफ मालूम होगा कि वो हर ख्वाब इनका बिखरा है जिससे इन्होंने अपनी सारी तकमील जोड़ी थी। सुनार ने भी बादशाह की आफर सुनी तो खुश हो गया और वो शाही लिबास पहनकर अरबी घोड़े पर बैठ गया जो असल में उसका खून बहा था। काश इंसान के पास नज़र होती और वो जान पाता कि ज़िंदगी में वो जितने भी समझौते करता है, जिन ओहदों के लिए वो अपनी ज़ात को गिरवी रखता है, जिस दौलत के लिए वो रूह का हीरा गंवाता है, ये सारी दौलतें, ये सारी इज़्ज़तें, ये सारी शोहरतें असल में खून बहा ही होती हैं और वो अपनी रूह को गिरवी रख कर ही ये सारी चीज़ें पाता है। ये पाना असल में पाना होता ही नहीं है, ये तो असल में खोना होता है। असल पाने वाले तो वो हैं कि जिनके पास दौलत नहीं थी तो वो तब भी पूरे थे और दौलत मिल गई तब भी वो कामिल थे, जो बेनाम थे तो भी मसरूर थे, जो नामवर हो गए तो भी खुश। आपने कभी अपनी दुनिया को गौर से देखा है कि जो बेनाम हैं वो भी अपनी बेनामी से दुखी हैं और जो नामवर हैं वो भी अपनी ही वजूहात से दुखी हैं। गरीब तो दुखी हैं ही, अमीर भी उतने ही दुखी हैं, बल्कि अक्सर तो ये देखा जाता है कि अमीर गरीबों से भी ज़्यादा परेशान, ज़्यादा दुखी होते हैं। वो सुनार भी दिल में दौलत और इज़्ज़त और शोहरत की चाह लिए अरबी घोड़े पर सवार रवाना हो गया। मौलाना रूमी कहते हैं कि मौत का फरिश्ता उसे ठाठ से यूं जाते देख रहा था तो हंस रहा था कि जा, तुझे वहाँ ये सब मिलेगा, मगर किस कीमत पर तू ये बाद में जानेगा। इस दुनिया की कामयाबियों पर कभी गौर कीजिएगा, उनकी एक कीमत है जो हम भरते हैं, और जब हम बिस्तरे मर्ग पर पड़े होते हैं तो उस वक्त ही ये जान पाते हैं कि इन कामयाबियों की जो कीमत हमने भरी है वो कीमत इस कामयाबी से कहीं ज़्यादा है। हम ज़िंदगी के तजर्बे को ज़िंदगी की ज़रूरतों पर कुर्बान कर देते हैं और मौत के वक्त जो दुख होता है, जो कर्ब होता है, वो मौत का नहीं होता, वो ज़िंदगी का होता है कि वो ज़िंदगी जो जी जा सकती थी वो हमने बस गुजार दी है। सो वो मुसाफिर जब शाही महल पहुंचा तो तबीब उसे बादशाह के रूबरू ले गया। यही हकीकी मुर्शिद होता है कि वो आपकी सबसे बड़ी तकलीफ़ को, सबसे बड़ी रूहानी गिरह को आपके सामने ला खड़ा करता है। बादशाह ने उसको बड़े एजाज़ व इकराम के साथ खुश आमदेद कहा
اور شاہی محل کے زیورات گھڑنے کی ذمہ داری اسے سونپ دی۔ اس کے بعد بادشاہ کو طبیب نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کنیز کو اس سنار کے حوالے کر دیا جائے۔ مرشد، گرو یہی کرتا ہے، وہ آپ کی انا کو اس کی ضرورت کی چیز دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کو جی لے اور جان لے کہ اس میں تشنگی کے بجھنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ جب طبیب کے کہنے پر کنیز سنار کے سپرد ہو گئی تو اس کا مرض بھی رفتہ رفتہ جانے لگا۔ اس کے بعد طبیب نے سنار کے لیے ایک خاص شربت تیار کیا جو اس کے اندر کو کمزور کرتا گیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس سنار کا سارا حسن و جمال جاتا رہا، اور اس کی جب حالت یہ ہو گئی تو کنیز کا دل بھی اس سے اچاٹ ہونے لگا۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ وہ نوکری جو شروع میں مشکل سے آپ کو ملتی ہے وہ کیسے پھر آپ کی روح کا بوجھ بن جاتی ہے؟ وہ دولت جس سے انسان کبھی اپنی زندگی کی ہر خوشی جوڑتا ہے، وہی دولت کیسے زندگی کو مشکل کر دیتی ہے؟ وہ شہرت جس کی چاہ میں انسان اتنا تڑپتا ہے، وہ شہرت کیسے جینا مشکل کر دیتی ہے؟ سنار کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب اس کی حالت خراب ہونے لگی تو کنیز کا اس سے دل بھر گیا۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ کاش مجاز کا عشق پائیدار ہوتا تو سنار کا کبھی یہ حال نہ ہوتا۔ حسن سے عشق کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا کمزور لاغر ہو گیا تو عشق بھی نہ رہا۔ مولانا کہتے ہیں کہ مور کے دشمن اس کے حسین پر ہوتے ہیں، ہاتھی کا دشمن اس کا دانت ہوتا ہے جس کو قیمتی ہونے کی وجہ سے لوگ چرا لیتے ہیں۔ جب سنار کا یہ حال ہو گیا تو اس نے فریاد کی کہ ہائے، میں وہ ہرن ہوں کہ میری ناف میں چھپا مشک میری موت بن گیا، یعنی میرا حسن ہی مجھے لوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ جہان ایک پہاڑ ہے اور ہمارا ہر ایکشن آواز جس کی گونج ہماری ہی طرف لوٹتی ہے، اس لیے اس بات کو جان لو کہ تم زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ ضرور پلٹ کر آتا ہے۔ محبت دو گے تو محبت پلٹے گی، نفرت کرو گے تو پاؤ گے، دینا سیکھو گے تو ملے گا، لینا عادت بناؤ گے تو سب گنواؤ گے۔ سنار نے یہ کہا اور مر گیا۔ کنیز اپنی بیماری سے آزاد ہو گئی۔ روح کو چھپا دینے والی ہر کثافت جب ہٹ جاتی ہے تو ہر مرض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انا ایک دھند ہی ہے، اور انسان کے جتنے بھی دکھ ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، سب انا کے درد ہیں، سب انا کی تکلیفیں ہیں۔ اور جب انا ڈھہ جاتی ہے تو روح باقی بچ رہتی ہے، جو کسی تکلیف کسی دکھ کی آشنا نہیں ہوتی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ وہ سنار مرا تو کنیز ہر درد سے ماورا ہو گئی، کیونکہ مر جانے والی چیزوں کا عشق ایسے ہی عارضی ہوتا ہے۔ عشق تو صرف زندہ سے ہو سکتا ہے، اور زندہ ہے صرف روح یا اس کائنات کی روح یعنی خدا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ چننا ہے تو زندہ کا عشق چن، جو ہمیشہ باقی ہے، جو پھول کی طرح ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، جس کی شراب روح کو تازگی دیتی ہے۔ وہی عشق جو تمام انبیاء نے کیا اور عزت و مقام پایا۔ اور یہ نہ کہے کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں، کیونکہ خدا وہ کریم ہے جس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔